ہمارے بھائی لڑکیاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شریعت میں ایک کا عضو کاٹ کر کے دوسرے کو لگانا یہ ایک الگ بے حیائی ہے، اور یہ الگ حرام کام ہے، یہ الگ حرام کام ہے۔ یہ انشاءاللہ مفتی اس پر بیٹھیں گے۔ مفت دو قسم کے مفتی ہوتے ہیں، ایک صحیح مفتی ہوتا ہے، ایک مفت کا مفتی ہوتا ہے، مانا حکومت کے اشاروں پہ چلنے والا۔ میں ان مفتیوں کی بات نہیں کرنا، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب اس کو اللہ نے نبوت اس کے حصے میں ڈالا کہ تو مرد ہے، نبی انبیاء بن گئے ہیں، مرد وہ نبی بن گئے، امامت اور حکومت، سربراہ مملکت اور خلیفہ، یہ سب کچھ یہ آپ کا ہے۔ یہ اتنے حقوق، مرد کو اتنا مقام دے دیا، لیکن وہ اس کو رکھا اوپر، لیکن وہ نیچے سونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے یہ ہے کہ سون۔ اور عورت کو کہا گیا تو اپنے مقام کو سمجھ لے، لیکن میری بہنیں اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہی ہے۔ بہنیں کہہ رہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ہم مرد بنیں گے۔ وہ بہنیں کہہ رہی ہے کہ ہم مرد بن، اے تو ماں ہے، تو ماں ہے، تو ماں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا، وہ ماں 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، کوئی خاتون، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ اماں رابعہ بصریہ قربان جاؤں تیرے جوتیوں پہ، مجھے میرے ماں باپ قربان جائے۔ اماں رابعہ بصریہ نے کہا، بیٹا تو سمجھتا ہے کہ قرآن، سمجھتی ہوں کہ قرآن و سنت سے ناواقف ہو، اگر تجھے پتہ چلتا، تو کہہ رہا کہ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے، کوئی عورت نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ کاش کہ 1.25 لاکھ انبیاء زندہ ہو، ان سے پتہ کرو کہ دنیا میں قابل احترام کون ہے، کس کے سامنے تم اٹھتے ہو، تم کہاں سے پیدا ہو، تو سب کہیں گے عورت سے پیدا ہے، سب کہیں گے عورت سے پیدا ہے، سب کہیں گے۔ ہمارے استقبال کے لیے نبی بھی کھڑا ہوتا تھا، ہمارے استقبال کے لیے نبی بھی کھڑا ہوتا تھا۔ نبی نے ہم اپنی چادر ہمارے استقبال کے لیے، ہمارے احترام کے لیے نبی نے چادر بھی بچھائی ہے۔ سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ اور تجھے اللہ نے مقام دیا ہے، میری بہنوں تمہیں اللہ نے مقام دیا۔ کیا ہو گیا بے غیرت انگریز کو کہ میرا جسم میری مرضی، یہ سلسلہ آپ کے توسط سے، آپ کے توسط سے میری دعا ہے کہ اس جمہوری نظام سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جمہوری نظام سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ یا اللہ ان پر کوئی طالبان جیسے شیر مسلط کر لے، تاکہ ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ تم اگر ایسے بے غیرت بنو گے، قائد اعظم کی روح سے غداری کرو گے، اور لاکھوں مسلمانوں نے جو قربانی دی، پاکستان کے بننے کے لیے قربانی دی، ان سے جب تم غداری کرو گے، میرا رب جس نے تمہارے ابا کو امریکہ کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا، وہی خدا تمہیں ذلیل کر کے ایسا چھوڑے گا، ایسا تم پر بندہ مسلم۔ اور سمجھ لو کہ کائنات کے اندر خدا کے بعد کوئی طاقتور نہیں ہے، اگر ہے تو ملا ہے، سب کو زندہ باد، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جاؤ اپنے ابا سے امریکہ سے پتہ کرو، جن کے تم یہ ہے کہ رضامندی کے لیے اس قسم کے قانون بناتے۔ کافر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہے، مرد اپنے آپ کو عورت بنائے اور عورت اپنے آپ کو مرد بنائے۔ قرآن، شیطان کہتا ہے یہ میری مخلوق ہوگی، فلا یغیرون خلق اللہ، میں ان کو حکم دوں گا۔ شیطان کہتا ہے میں ان کو حکم دوں گا، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنائیں گے، داڑھی کو صاف کریں گے، لباس کو اتاریں گے، ایسے لباس پہنیں گے، ہر قسم کے ان کو آگے پیچھے سے نہ۔ یہ سب شیطان کے، یہ ساری شیطان کی جماعت ہے، یہ سب کچھ شیطان کی جماعت ہے۔ اس لیے انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو۔ تمہارا دشمن بھی نہیں، تمہارے دشمن پوری دنیا ہے، سارے بے غیرت نہیں ہے۔ یہ کر دو کہ بے غیرت تو امریکہ کے جاؤ اس امریکہ میں، روس میں جاؤ، یہ ہاں اس قسم کے۔ میں کہا 30 بندوں نے 30 ہیجڑوں نے درخواست دی، ہیجڑوں کا مسئلہ ہے، لیکن 16,000 کیسے بے غیرت، اور 12,000 عورتوں نے درخواست دے دی۔ یہ بے غیرتوں، ہم تمہیں ماں بہنوں کی زیورات بیچیں گے، جاؤ ادھر امریکہ میں بے غیرتی کرو، وہاں بھی اس طرح تم۔ عیسیٰ علیہ السلام غیرت مند گزرا ہے، انجیل میں غیرت ہے، تورات موسیٰ علیہ السلام غیرت مند گزرا ہے، تورات میں تعریف ہو چکی ہے، باوجود تحریف کی ایسی بے غیرتی تورات کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہودی تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، عیسائی تمہیں اس کی اجازت اس بل کی نہیں دیں گے، انڈیا تمہیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بے غیرت یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان سے یہ قانون، دنیا کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ آپ کے توسط سے ایجنسی والے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہم چیخیں گے چلائیں گے، اور اگلا والا آپشن یہ ہوگا کہ خدا تمہیں اس طرح ایسا حیران و سرگردان کر دے گا، ایسا حیران و سرگردان کر دے گا۔ ورنہ میں محسوس کرتا ہوں
کچھ لوگوں کو جو میرے پاس بھی آ کر کے بیٹھتے ہیں، جو آ کر کے تبلیغی جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں گھومتے پھرتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے، وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ کہیں اور ہے، ان کی توجہ مسجد اقصیٰ پر ہے، وہ کہہ رہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو بھی لے لیں گے، ان کی توجہ ہے کہ ہم بے غیرتی کا جھاڑو لگائیں گے، انشاءاللہ تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا اس قسم کی گمراہیوں سے بچائے، خدا ہمیں محمد رسول اللہ کے اس لائی ہوئی شریعت پر چلائے، اللہ کے نازل کردہ اس نظام کے مطابق اللہ ہمیں چلائے۔ وآخر دعوانا